اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا 25واں اور دوسرے پارے کا 9واں رکوع۔ الحج و اشہر معلومات۔ حج معلوم مہینے ہیں، پس جو کوئی اس میں حج کرنا اپنے اوپر لازم کرے، پس وہ شہوت نہ کرے اور نہ گالی دے، نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرے، اور جو تم نیکی کرو گے اللہ تو اسے جانتا ہے، اور زیادہ راہ لے لینا، اور بہترین بے شک زیادہ راہ تو تقوی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اے عقل والو۔ اس آیت مبارکہ میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ حدود احرام ہیں، یعنی جس وقت حج کے لیے ہم نیت کر کے احرام باندھ لیتے ہیں تو یہ حدود کو ہمیں ہمارے اوپر پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور سب سے بہترین چیز تو تقوی ہی ہے۔ تمہارے اوپر گناہ نہیں یہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی دوران حج اگر کسی قسم کی بزنس کا یا کوئی ایسا کام تجارت کا کر لیا جائے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور جب تم واپس آؤ عرفات میں تو پھر اللہ کو خوب مشعر الحرام کے پاس یاد کرنا، اور اسے ایسے یاد کرنا جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، اور بے شک اس سے پہلے تم اس چیز سے نا واقف تھے، بس جب تمہارے ارد گرد کے سب لوگ لوٹیں تو تم بھی لوٹ آنا جہاں سے وہ لوٹے، اور اللہ سے خوب بخشش مانگنا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بس جس وقت تم حج کے اراکین مناسک جو ہے پورے کر لو تو اللہ کو خوب یاد کرنا، ایسے کہ جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ بس لوگوں میں سے کچھ تو ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے، تو پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے وہی ہوگا، اس کا حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو ان گنتی کے دنوں میں خوب یاد کرنا، جو کوئی بھی ان 2 دنوں میں حج کے جلدی کرے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جو تاخیر کر لے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، بس جو کرے وہ تقوی سے کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا یا اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتے رہنا، اور جان لینا بے شک تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ آیات جو ہیں حج کے مخصوص دنوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ یہاں رکتے ہوئے ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت اہم ہے، احادیث کے مبارکہ کے مطابق اس میں ہم جو عمل بھی کریں، جتنا ہم ایکسٹرا کر سکتے ہیں اللہ کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترغیب ملتی ہے، روزے رکھنا، نوافل کی ادائیگی، صدقات، جو عمل بھی ہم خیر کا بھلائی کا کر سکتے ہیں ہمیں اس میں کرنے کی پہلے سے زیادہ کاوش کرنی چاہیے ان 10 دنوں میں۔ اس میں عرفہ کا روزہ رکھنا بہت اہم ہے، بہت فضیلت کا حامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ حج میں حاضر نہ ہو سکیں، اور جو حج میں حاضر ہوں وہ تقوی کے ساتھ ان کی وہاں کی جو ہمیں طریقے بتائے گئے انہیں پورا کریں، اور اللہ سے اگر وہاں پر وہ دنیا مانگیں گے اللہ وہ بھی دے گا، اور اگر وہ دنیا اور آخرت دونوں چیزیں اللہ سے طلب کریں گے اللہ تعالیٰ وہ بھی وہاں پر عطا کرے گا۔ اور جو شخص تقوی کے ساتھ یہ مناسک پورے ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، اور اس کا حج مبرور حج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بالکل ایسے کر دیتے ہیں نیٹ اینڈ کلین، ہر گناہوں سے پاک،
ہر چیز اس کی بجلی ختم کر دیتے ہیں، ایسے جیسے وہ اثر نو پیدا ہوتا ہے اس طرح اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ انہیں ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی لگتی ہیں، اٹریکٹیو لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو اپنے دل پر گواہ ٹھہراتے ہیں، اور وہ سخت جھگڑالو لوگ ہیں، یعنی وہ جھگڑا کرنے والے سخت اللہ سے کے نزدیک جھگڑالو لوگ ہیں، وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے اپنی باتوں کو بہت خوبصورت کر کے پریزنٹ کرتے ہیں، اور جب زمین میں وہ کوشش کرتے ہیں، جب انہیں وہاں پر اختیار دیا جائے تو وہ اس میں فساد کرتے ہیں، اور کھیتی یعنی سورس آف انکم اور نسلوں کو وہ ہلاک کرنے کا موجب بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی فساد کرنے والوں کو پسند ہی نہیں فرماتا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو پھر ان کی جھوٹی عزت ان کو گناہ پر پکڑ لیتی ہے، یا گناہ پر وہ انہیں ثابت قدم کر دیتی ہے۔ بس ان لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا ڈالتے ہیں، یا اپنی جان کا اللہ کی رضا کے بدلے سودا ہی کر لیتے ہیں، اور ایسے بندوں پر اللہ بڑا ہی مہربان ہوتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس دلائل آ چکے، روشن دلیلیں آ چکی ہیں، تو بس جان لینا بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس چیز کے منتظر ہو، تم لوگ، یہ کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں تمہارے پاس آ جائے، اور فرشتے آئیں اور تمہارے معاملات کو وہ پورا کریں، اور اللہ ہی کی طرف تو تمام امور پلٹائے جائیں گے۔